السلام علیکم دوستوں، کیا حال؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک دور دراز گاؤں تھا۔ یوں ہی جیپ گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی، لوگ جیپ کو دیکھ کر اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے۔ پہلے تو اس کی وجہ سمجھ میں نہ آئی، لیکن جب لوگوں سے ملاقات ہوئی اور ان سے سوال کیا تو گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ ان کے یہاں کوئی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، نہ ہی یہاں تعلیم کا کوئی انتظام ہے۔ بجلی اور زندگی کی دیگر سہولیات بھی دستیاب نہیں ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ انہیں خیال یہ آیا کہ ہم نے اس سے پہلے بہت سے جانور دیکھے ہیں، لیکن یہ تو بالکل کوئی نیا اور بہت بڑا جانور چلا آ رہا ہے۔ ابھی گاؤں کے لوگوں سے یہ بات ہو رہی تھی کہ کہیں سے گھنٹی کی آواز آئی۔ ان سے دریافت کیا کہ یہاں کوئی اسکول نہیں ہے، پھر یہ گھنٹی کی آواز کیسی ہے؟ معلوم ہوا کہ ایک صاحب ہیں جو ہفتے میں 1-2 مرتبہ سائیکل پر آتے ہیں۔ ان کے ساتھ 2 تھیلے ہوتے ہیں، ایک میں بچوں کے لیے مٹھائیاں اور ٹافیاں اور دوسرے میں عام تکالیف دور کرنے کے لیے کچھ دوائیں۔ گاؤں میں بچے بڑے ان سے حسب خواہش استفادہ کر لیتے ہیں، وہ ٹافیوں اور دواؤں کی قیمت بھی نہیں لیتے۔ گھنٹی کی یہ آواز ان کی سائیکل کی ہے، ان کی آمد کا اعلان ہے۔ تجسس ہوا کہ ان صاحب سے ملا جائے۔ ملاقات پر دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک عیسائی پادری ہیں اور محض اس ایک گاؤں میں نہیں بلکہ ارد گرد کم و بیش 40 گاؤں میں جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس علاقے کے رہنے والے نہیں بلکہ دور دراز کے کسی شہر سے آ کر گزشتہ 3 سالوں سے یہاں رہائش پذیر ہیں۔ دریافت کیا ان 3 سالوں میں اپنے وطن اور عزیز و اقارب کے پاس کتنی بار گئے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ 1 مرتبہ بھی نہیں۔ پوچھا کیا وطن جانے کا بھی کچھ ارادہ ہے؟ جواب ملا ان سوالات کا کیا مطلب ہے؟ میرا جینا اور مرنا یہاں ہے، میرا پیغام یہاں کے لیے ہے، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، یہی میری قبر بنے گی۔ عالم اسلام کے معروف اسکالر ڈاکٹر یوسف صاحب سے یہ واقعہ ایک مسلمان ملک کے ایک سابق رہنما سے بیان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہی واقعہ ان کے ساتھ ذاتی طور پر پیش آیا تھا۔ علامہ یوسف صاحب اس واقعے کی مثال دے کر مسلمانوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد 1.30 ارب سے زیادہ ہے۔ اسلام کے پیغام، اس کی حقانیت پر یقین اور اس کے ساتھ وابستگی رکھنے والے ان کروڑوں لوگوں میں اس پادری کی طرح اپنی زندگی کو خدمت دین کے لیے وقف کرنے والے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ توحید کے پیغام کو عام کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے اہم ترین تقاضوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی اس کی نمایاں مثال ہے۔ آپ ہمہ وقت اس فکر میں پریشان رہتے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مظالم سہے، طائف کا سفر کیا، میلوں ٹھیلوں میں دور دراز سے آنے والے لوگوں تک پہنچے اور مدینہ ہجرت کی۔ آپ کی زندگی کے یہ سارے سنگ میل در حقیقت اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ کی جستجو اور کوشش کی علامت ہے۔ مدینہ پہنچ کر بھی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو ذاتی حیثیت میں امن حاصل ہو گیا تھا، لیکن اب آپ نے ایک اسلامی معاشرے کے قیام کے ذریعے ایک نئے انداز سے اسلام کے پیغام کو عام کرنے کا اہتمام کیا۔ اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی آپ کی یہی جدوجہد تھی کہ چند سالوں میں ہی نہ صرف پیغام دور دور تک پہنچا بلکہ لوگ آپ پر ایمان بھی لائے اور آپ کے قافلے میں شریک ہو گئے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور پریس کریں بیل آئیکن کو تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔